جب اس کو اللہ نے حرام کیا، اس کی حرمت کے اعتبار سے سنگین ترین معاملہ جو کیا گیا وہ کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کی حرمت کے سلسلے میں فرمایا اس کے 70 درجے کیے جائیں تو آخری درجے کا جو گناہ ہے وہ اپنی ماں سے زنا کرنے کے برابر ہے۔ سود کی حرمت اتنی اہم ہے، اگر اس کو آہستہ آہستہ ٹکڑوں میں کاٹو، آخری جو حصہ بچے گا نا وہ حصہ بھی اتنا بڑا گناہ ہے، گویا تم اپنے ماں سے زنا کرو۔ کون بدبخت ترین انسان ہے جو اپنی ماں سے زنا کرنے کے بارے میں سوچے گا؟ ماں سے۔ یہ سود کا 70واں حصہ، ایک حصہ نہیں، وہ پورا نہیں، 70واں۔ اور اس میں فرمایا کہ لینے والا، دینے والا، لکھنے والا، شاہد بننے والا، معاون، مددگار، سب اس میں گناہ میں برابر ہے، سب برابر ہیں۔ بینک کی نوکری کتنے لوگ دھڑلے سے کرتے ہیں، جو تم معاون بنتے ہو حرام ہے، حرام ہے۔ حرام میں اپنے بچوں کو پال کے تمہارے لیے کیا ملے گا؟ کیا ملے گا؟ رب کی رضا ملے گی، رب کی رحمت برسے گی؟ نہیں، حرام کاری کرو گے تو رب کی رحمت نہیں مل سکتی۔ تمہارے گھروں کے اندر پلنے والی اولاد اور تم، رب کے نگاہ میں تمہارے ایک دعا بھی قبول نہیں ہوگی۔ اس کا اثر دیکھو کہاں پہنچتا ہے، اثر دیکھو۔ ایک گناہ ہے تمہارے اوپر پہنچتا ہے، جو تم نے کیا وہ تم پاؤ گے۔ ایک گناہ ہے جو اللہ نے کہا کہ ایسا کرو گے تو جہنم کا ایندھن ہے، ایسا کرو گے تو جہنم کا عذاب ہے۔ لیکن یہ گناہ جو ہے نا، تمہارا خون کہاں کہاں پہنچتا ہے جسم میں، وہاں تک پہنچتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود سے بنا ہوا جسم جنت کے لائق ہی نہیں ہے، وہ جہنم ہی کا مستحق ہے، بنا ہوا ہے۔ ہاں، ان الشیطان یجری کمجری الدم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شیطان تمہارے اندر اسی طرح گردش کرتا ہے جس طرح تمہارے رگوں میں خون گردش کرتا ہے، اسے وہ پاور ملا ہے، ہمارے اندر وسوسے ویسے ڈالتا ہے جیسے شیطان کا پاور ہے۔ اگر اس کے بعد کوئی گناہ کا پاور ہے تو وہ یہی پاور ہے کہ سود بھی تمہارے خون کے اندر گردش کرتا ہے، تمہارے خون کے اندر۔ اور سود خور یا سود میں ملنے والی پیسے اور نوکری سے اگر تم کھاؤ گے، پیو گے، پلو گے، بڑھو گے تو اب سنو، فرمایا ایک انسان ہے جو حج عمروں کے لیے کیا ہے، بڑی لمبی مسافت کر کے، فلائٹ میں نہیں، اس زمانے کے جو بھی آلات تھے، اس زمانے کی جو بھی سواریاں تھے، اس میں سفر کر کے مشکلیں پڑھ کے کعبۃ اللہ پہنچتا ہے، اور وہاں پہنچ کے پراگندہ بال ہیں، سفر کے اثرات ہیں، بڑی پریشانیاں ہیں، صورت اتری ہوئی ہے، دھول مٹی لگی ہوئی ہے، وہ آ کے رب کے حضور پڑھتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے، کہتا ہے یا رب اللہ مصیبتیں ہیں، دعائیں کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں فَأَكَلَهُ حرام وَمَلْبَسَهُ حرام وَغُذِّيَ بِالْحَرام فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لَهُ، اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا جو رگ رگ گوشت چڑھا ہے، جسم بنا ہے، وہ حرام کا ہے، تو اللہ اس کی دعا کو کیسے قبول کرے گا؟ حرام کمائی سے دعا قبول نہیں ہوتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام،
مرکز السلام کے اس چینل کو ابھی تک جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے برائے مہربانی سبسکرائب کریں، اور ہر دن کی اپڈیٹ کے لیے آپ بیل بٹن دبا کر ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔